بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے باب میں عقائد متلقہ نبوت بہار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے 49 عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج اس سے آگے سبق پیش کیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 50، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، جس طرح کہ شیعۃ العلمات کے اندر شیخ محقق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفہ مطلق و نائب کل جناب اقدس است میں کند و میں دہد ہر چہ خواہد بیزنے وے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ مطلق خلیفہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نائب کل ہیں، جو چاہیں کریں اور جو چاہیں عطا فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت یعنی سنت کی مٹھاس سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دنیا و آخرت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے، پوری کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلال حرام کے تمام اختیار دے دیے ہیں، جس پر جو چاہیں حلال کر دیں، جس پر جو چاہیں حرام کر دیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک ہے دنیاوی چیز، ایک ہے دینی چیز۔ دنیاوی چیز یہ کم تر ہے، دین اس سے اہم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کے اندر اتنا اختیار دے دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہیں کسی پر کچھ حرام فرما دیں اور جب چاہیں کسی پر کچھ فرض فرما دیں، جس طرح کہ اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربانی کے سلسلہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے پاس چند ماہ کا بکرا ہے، حالانکہ سال کا بکرا ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو کر لے، تیری ہو جائے گی۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے کفارے کے سلسلہ میں، تو حضور فرماتے ہیں اتنا کفارہ، وہ کہتا ہے اتنا نہیں، کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے آخر میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جا یہ تقسیم کر دے۔ یا رسول اللہ مجھ سے غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جا خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دینی معاملات کے اندر اختیار ہیں۔ تو جب دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دے رکھے ہیں تو دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیے گئے ہیں۔ کئی کہہ دیتے ہیں جی مختار کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے کہا مختار کون ہوتا ہے؟ جس کو اختیار دیا گیا ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو مختار مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اختیار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے بھی اختیار ہیں یہ اپنے ہیں، یہ کسی کے عطا کرتا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احکام تشریعہ کے اندر اختیار سونپا گیا ہے، جو چاہیں حلال کر دیں، جو چاہیں حرام کر دیں،
اور جو چاہیں فرض کر دیں اور جو چاہیں معاف فرما دیں۔ عقیدہ نمبر 51، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا، جس طرح کہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی ہوئے؟ قال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، عن ابن عباس قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى كنت نبیا، قال وآدم بین الروح والجسد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے۔ تو سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرماتے روز میثاق تمام انبیاء سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم نبوت کا منصب ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے زمانہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا، پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ بہی معنی ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منور ہے، پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ہر چیز کو وجود ملا تو نور مصطفیٰ سے ملا، پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے فیض پانے والی ہے۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ حاضر ناظر کے عقیدہ کے سلسلہ میں دو طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، ایسے موجود ہے جس طرح کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہو، اس طرح پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر ناظر کا ایک معنی کیا ہے کہ پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسی موجود ہے جس طرح کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہو، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ناظر۔ حاضر ناظر کا ایک معنی یہ ہے، اور یہ قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہو۔ اور حاضر ناظر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات بنی ہے، تمام جہان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جہان کی روح ہے، اور روح پورے جسم کے ہر حصے میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح ہاتھ میں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح جو ہے سر میں ہے، روح پورے کے پورے جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روح کائنات ہیں،
پوری کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے، حضور پوری کائنات کی روح ہیں، تو اس اعتبار سے آپ گویا کہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اور آگے شعر تحریر فرماتے ہیں کالشمس فی وسط السماء ونورها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ سورج آسمان کے درمیان میں ہے اور اس کا نور تمام شہروں کو مشرق سے لے کے مغرب تک روشن کر رہا ہے، تو جس طرح سورج کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج یہاں ہے یا سورج وہاں ہے، ہر جگہ پہ سورج اپنی روشنی اور اپنا نور پھیلا رہا ہے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پوری کائنات کو فیض دے رہا ہے۔ مگر کور باطن کا کیا علاج؟ فرماتے ہیں کہ جس کا دل اندھا ہے اس کا کیا علاج؟ گر نبینت بروز شپرا چشم چشمے آفتاب راچے گنا، فرماتے ہیں اگر دن دہاڑے چمگادڑ کو کچھ نظر نہ آئے تو اس کے اندر آفتاب کا کیا گناہ ہے؟ شپرا چشم کہتے ہیں چمگادڑ کو، فرماتے ہیں چمگادڑ کو اگر دن کے اندر کچھ نہیں نظر آ رہا کہ وہ آنکھیں بند رکھتی ہے تو اس کے اندر سورج کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ان نجدیوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان نظر نہیں آتی تو اپنی آنکھ کا علاج کیا جائے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ نور ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ضروریہ، انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں، اجتہادی طور پر جو خطائیں لغزشیں واقع ہوئی ہیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ یعنی جتنی بھی اجتہادی طور پر انبیاء کرام سے خطائیں لغزشیں واقع ہوئی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت جب کر رہے ہوں گے اس وقت ان کا ذکر کر سکتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روایت جب کر رہے ہوں گے اس وقت ان کا ذکر کر سکتے ہیں، یا درس تدریس کے اندر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت انبیاء کرام کی لغزشوں کی بات کرتے رہنا یہ سخت حرام ہے۔ بے موقع انبیاء کرام کی لغزش کو ذکر کرنا، یعنی جب تلاوت کا موقع بھی نہیں ہے، روایت کا موقع بھی نہیں ہے اور درس و تدریس کا بھی موقع نہیں ہے، تو ایسے موقع پر انبیاء کرام کی لغزشوں کو ذکر کرنا حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، اگر ان کی خطا مبارک کو اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہا ہے جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جتنا چاہے عاجزی فرمائے اور اپنے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تک فرما جائیں۔ فرماتے ہیں دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا، ہزارہا حکم و مصالح پر مبنی، ہزارہا فوائد و برکات کے مثمر ہوتی ہیں۔ ایک لغزش ابینا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات ثواب کے کام کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ مبارکہ و ثمرہ طیبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے باپ کی خطائے اجتہادی نے پوری کائنات کو آباد کر دیا۔ بالجملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی لغزش اسی طرح ہے، ان کے اندر بھی ہزاروں حکم و مصالح ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں منو تو کس شمار میں ہیں، صدیق کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں ہم اور تم کس باغ کی مولی ہیں۔ انبیاء کرام کی جو خطا اجتہادی ہوتی ہے یہ صدیقین کی نیکیوں سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ انبیاء کی خطا اجتہادی یہ صدیقین کی نیکیوں سے اعلیٰ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، انبیاء کرام سے جو خطا اجتہادی ہوتی ہے اس کے اندر ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، اس کو خطا کر کے انبیاء کرام کی توہین کرنا یا بغیر موقع کے ان کو ذکر کرنا اشد حرام ہے۔ تلاوت قرآن کے موقع پر یا روایت حدیث کے موقع پر
یا درس و تدریس کے موقع پر، ایسے موقع پر اگر خطائے اجتہادی کو ذکر کیا تو یہ درست ہے۔ ان مقامات سے ہٹ کر بے موقع انبیاء کرام کی خطائے اجتہادی کو ذکر کرنا یہ سخت حرام ہے۔ انبیاء کرام سے خطائے اجتہادی جو ہوئی ہے اس کو ہر موقع پر ذکر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اہل بیت کرام کے ائمہ کو اس طرح معصوم بتائے کہ ہر ایک خطا سے پاک ہے، امی حسین کی ان سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، جب اس طرح کی بات کرے گا تو پھر اب ایسے بدعقیدہ کی بدعقیدگی کو دفع کرنے کے لیے اور ایسے موقع پر انبیاء کرام اور اہل بیت اعظام کی شان میں فرق بتاتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو غیر معصوم ہستیاں ہیں، معصوم جو ہستیاں ہیں ان سے بھی خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ خاص ذہن میں رکھنے والی بات ہے، خطائے اجتہادی کو گناہ نہیں ہوتا، خطائے اجتہادی خود ایک نیکی ہے، اور یہ خطائے اجتہادی انبیاء کرام سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت کرام کے ائمہ سے خطا نہیں ہو سکتی، ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہماری اصول کی کتابوں کے اندر مثلا فوات الرحمود کے اندر دیکھ لیں، قیاس کے باب کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خطائے اجتہادی، یعنی کتنی خطائے اجتہادی ذکر کی گئی ہیں کہ جن سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رجوع فرمایا۔ پرسوں ہم ایک محفل میں تھے تو وہاں پر سنی نما ایک رافسی نے یہ کہا ہے کہ باقیوں سے ہر مقام پر علمی طور پر خطا ہوئی ہے، اور وہ علم کے اندر حضرت علی کے دروازے پر آتے رہیں، لیکن حضرت علی کو کسی کے دروازے پر جانے کی حاجت نہ رہی۔ حضرت علی کے در سے لوگ آ کر صحابہ کرام آ کر علم لیتے تھے، لیکن حضرت علی کسی صحابی سے بھی علم لینے کے لیے نہیں گئے، اور ان کو کبھی بھی علم کے میدان کے اندر کوئی خطا اجتہادی وغیرہ واقع نہیں ہوئی۔ یہ جہالت ہے، وگرنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بے شمار مقامات پر خطا اجتہادی صادر ہوئی ہے، لیکن اس خطا اجتہادی کو جن جن فقہاء کرام نے اصول کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے تو اس کو گستاخی نہیں گنا جائے گا۔ خطا اجتہادی تو خود ایک نیکی ہے، اور پھر جب انبیاء کرام کے سلسلہ میں بیان کر رہے ہیں کہ ان سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے تو اولیاء کرام صحابہ کرام کے سلسلہ میں پھر کیسے گستاخی ہے؟ لہذا خطا اجتہادی ہر صحابی سے، ہر اہل بیت کے امام سے، ہر ولی سے، ہر فقیہ سے خطا اجتہادی ممکن ہے، بلکہ واقع ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کئی خطا اجتہادی جو فوات الرحمود کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جن سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بعد میں رجوع بھی فرمایا، تو لہذا ان کے سلسلہ میں کہنا کہ ان سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ان کا مرتبہ و مقام انبیاء سے بڑھانا ہے۔ یہ کہنا کہ ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا یا حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے سلسلہ میں یہ بات کرنا تو ان کو انبیاء کرام سے بڑھانا ہے۔ اور جن جن کتابوں کے اندر پھر ائمہ اہل بیت کے رجوع اور ان کی خطا اجتہادی کو ذکر کیا گیا ہے، ان کو ناسبی کہنا اور اہل بیت کا گستاخ کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کے سلسلہ میں بھی اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ہمارے فقہاء کرام، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کرتے رہے، بلکہ اجتہادی کا لفظ بھی ذکر نہیں کرتے۔ مثلا ہم نے پیر میر علی شاہ سرکار رحمہ اللہ کی کتابوں سے 11 مقامات سے ہم نے حوالے پیش کیے کہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب خطا اجتہادی کو منسوب کیا، وہاں پر اجتہادی کے لفظ موجود نہیں ہیں، مطلقاً خطا کے لفظ موجود ہیں۔ مثلا میرے سامنے یہ شمس الہدایہ کھلی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، فرماتے ہیں ما ھذا، تعبیر میں وقوع خطا بھی ممکن ہے، فرماتے ہیں تعبیر میں وقوع خطا بھی ممکن ہے، جیسا کہ خواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ امسال مکہ معظمہ زاد اللہ تکریماً جانا ہوگا، اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی،
یہ اجتہادی خطا کا لفظ نہیں ذکر فرما رہا ہے، غلطی ہوئی۔ اسی طرح سیف چشتیائی کے اندر ہے، اسی طرح مکتوبات کے اندر ہے، اور اسی طرح تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر یہی الفاظ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے غلطی ہوئی، کہیں فرماتے ہیں خطا ہوئی، کہیں فرماتے ہیں غلطی ہوئی، اجتہادی کے لفظ بھی موجود نہیں ہیں۔ تو لہذا خطا اجتہادی جب انبیاء کرام سے ممکن بلکہ واقع ہے، تو لہذا صحابی سے بھی خطا اجتہادی ممکن ہے اور واقع ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام سے، تابعین سے، فقہا سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے۔ کسی کی جانب خطا اجتہادی کو منسوب کرنا، یعنی کسی امر سے جب ثابت ہو جائے کہ فلاں مقام پر ان سے خطا ہوئی ہے تو اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کرنا، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔